یہ مولوی کا لفظ بھائیو ہم نے گالی بنا دیا. حافظ ہوئے اور قاری ادھر آئے اور مولوی گال سن ہوئے. برا نہ ماننا میری بات کا عزیزو, سوچو اگر کرتے ہو تو میں آپ اصلاح کر لیں اپنی. وہ حافظ ادھر آئے اور قاری ادھر گال سنو, مولوی ادھر آ. یہ انہوں نے مولوی کا لفظ تانے کے طور پر استعمال کیا. حقیقت کیا تھی اس دور کے اندر, جس شخص کو سب سے زیادہ عزت دینی ہوتی تھی اسے مولوی صاحب کہہ لیتے تھے. گویا آپ یوں سمجھے جیسے آج کل کے دور میں کسی کو مفسر قرآن, کسی کو علامہ, کسی کو فہامہ کہا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں تحریک پاکستان ساری دیکھ لیں, آپ کو سب کے اندر مولوی نظر آئیں گے. مولوی محمد علی جوہر ہے, مولوی شوکت علی گوہر ہے, مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہیں, مولانا الطاف حسین حالی ہیں, مولانا سر سید احمد خان ہیں, حتیٰ کہ مولوی محمد اقبال, علامہ اقبال کو بھی مولوی کہتے تھے. یہ مولوی نہیں تھے. اس دور کے اندر جس کو عزت دینی ہوتی تھی اس کو مولوی کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا, اور آج کے دور میں جس کو گالی دینی ہوتی ہے اسے مولوی کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. محترم بھائیو, عزیز بزرگوں اور دوستو, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی سی بات تھی کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہی کرنی ہے, اور چونکہ یہ بات ڈائریکٹ ان کے نظریات سے متصادم تھی تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. اختلاف تو ہوا ہی ہوا ہے نا, انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور انہیں گلیوں میں گھسیٹا جاتا. آپ دیکھ لیں, میں اور آپ ہیں, دین کا کام کرتے ہوئے, دین پہ عمل کرتے ہوئے
ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو یار دین کا یہ مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی دین پہ عمل کر لیں گے، یہ سارا دین ان کوئی داڑھی بیچی ہے گائے، کوئی گل نہیں خیر ہے۔ کسی نے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھی، اللہ نے توفیق دی، کسی نے مذاق کر دیا، وہ کہتا چھڈو یار سارا دین کوئی شلوار جو تھوڑی بڑے آئے تھے، اب ہم باقی کام کر لینے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی سی بات پہ ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا طویل داستان ہے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی سخت گرمی میں وہاں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مکہ کی گرمی ہے کیا، لگ پتہ جاتا ہے آدمی کو۔ تو گلی میں گلے میں رسا ڈال کر نا سڑکوں پہ گھسیٹنا، کوئلے گرم کر کے جسم کے اوپر رکھنا، اللہ کے فضل سے انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمار بن یاسر، ان کے والد گرامی یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو تکلیفیں ہوتی، دین اتنا اجنبی تھا، اور دین کا تعاون کرنا، دینداروں کا تحفظ کرنا، مسلمانوں کا بچاؤ کرنا اتنا مشکل تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو مکہ کے مشرکین جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمار ان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب عمار کی والدہ محترمہ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے امام ہیں، نبی ہیں، وہ پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ابھی اس پاور میں نہیں تھے کہ ان کو روکتے کہ بھئی میرے دوستوں کو کیوں مارتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہی کہا اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کی نسل صبر کرو، اللہ تمہیں جنت دے دیں گے۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنی اللہ کے راہ میں مجھے تکلیفیں دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا، پیٹنا، گالم گلوچ کرنا، پاگل، دیوانہ، مجنون، استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اور تکلیفیں اتنی دینا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی، یعنی کہ نکاح ہو گئے، بچیوں کے بھی رخصتی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد تھے ان کے اوپر برادری کا پریشر ڈالا، تو 2 داماد انہوں نے پریشر میں آ کے نہ طلاقیں دے دی۔ تیسرے داماد جناب ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ بہت دیر بعد مسلمان ہوئے لیکن پریشر میں نہیں آئے، کہتے میں نے اپنی بیوی نہیں چھوڑی، تمہارا معاملہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسی تک رکھو، وہاں میں ساتھ ہوں تمہارے، لیکن بیگم میری وہ بہت اچھی ہے میرے ساتھ، میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں کہ دین کتنا مشکل تھا عمل کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مکہ کے مشرکین ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، اللہ کی ان سب کے اوپر لعنت ہو، یہ بڑے بڑے مکے کے سردار اور چودھری بیٹھے ہوئے کہنے لگے یار وہ پتہ چلا ہے فلانی جگہ پہ اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کسی نے اونٹ ذبح کر کے اونٹ کی اوجڑی پھینک دی ہے۔ بھئی بکرے کی اوجڑی ہوتی ہے چھوٹی، اس کی جسامت تھوڑی ہے نا، اور اونٹ کی اوجڑی بہت بڑی ہوتی ہے، بندے سے اٹھائی نہیں جاتی۔ تو ایک خبیث کہنے لگا وہ اوجڑی اٹھاؤ اور ایسا کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کے اندر جائیں ان کی گردن کے اوپر اوجڑی پھینک دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اس سجدے میں گئے ہیں، اس خبیث نے عقبہ بن ابی معیط نے اوجڑی پھینک دی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو پتہ ہے اوجڑی کے ساتھ گند بھی ہوتا ہے، غلاظت بھی ہوتی ہے، خون بھی لگا ہوتا ہے جانور کا، گندگی بھی ہوتی ہے، تو اتنی باری تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے،
ہم میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن سے اوجڑی ہٹا دیتا. ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو پھر ہمیں مار پڑے گی. کسی نے جا کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی بچی تھی چھوٹی سی, ان کو خبر دی کہ آپ کے بابا کے ساتھ کسی نے یہ کیا ہے. تو باپ تھے نا, وہ بچی تھی, وہ باقی آئیں اور انہیں بڑی مشکل سے اوجری ہٹائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور نماز پوری فرمائی. آپ دیکھیں یہ دین کا آغاز تھا. یہ تکلیفیں, یہ تنگیاں, یہ پریشانیاں, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ پھر صحابہ کو خوشخبریاں دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں, تنگیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. جب کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر شروع کیا جائے جو آپ کے ہم ذہن نہ ہو, وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے کوئی پریشانی کی, دقت کی بات نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو حق دے کے بھیجا, رسول کو حق دے کے بھیجا, ہدایت دے کے بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو دین دے کے بھیجا, ہدایت دے کے بھیجا ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے گا, دین مر جائے گا, مٹ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین کو میں نے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دینا. کوئی بات نہیں, تنگیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں نا. اللہ فرماتے کہ وقت آئے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے, اللہ فرماتے میرا تم سے یہ وعدہ ہے, اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے, منکم آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد تکلیفیں برداشت کریں گے, اور تکلیفیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل نہیں چھوڑیں گے, عمل اچھے کرتے رہیں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں میں انہیں دنیا کی حکومتیں ایسے عطا کروں گا جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو یہ حکومتیں عطا کی ہوئی تھی. اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ معاملات اچھے ہو گئے. عمر فاروق کے دور میں تو ماشاءاللہ کیسر و کسرا ہی فتح ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں قریباً 40 لاکھ مربع میل حکومت ہو گئی, اور درمیان میں تھوڑا سا عرصہ وقفہ 10-12 سال کا آیا, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 60 لاکھ مربع میل حکومت ہو گئی. عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں کم از کم 80 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. مسلمانوں نے پھر واقعتاً دنیا کے اندر غلبہ حاصل کیا. مسلمانوں کا غلبہ سیاسی بھی تھا, مسلمانوں کا غلبہ معاشی بھی تھا, مسلمانوں کا غلبہ تعلیمی بھی تھا, اور مسلمانوں کا غلبہ تہذیب و ثقافت کا غلبہ بھی تھا. دیکھیں جو سپر پاور ہوتی ہے نا, جب اللہ نے وعدہ کیا نا مسلمانوں کو میں سپر پاور بناؤں گا, اگر آپ دیکھنا چاہیں سپر پاور ہوتی کون ہے, تو عزیزو سپر پاور وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ قوم ہوتی ہے جس کی دنیا کے اندر 4 چیزیں چلتی ہیں. دنیا فخر محسوس کرتی ہے ان کاموں کو کرے جو سپر پاور ہوتی ہے, دنیا کے اندر زبان اس کی چلتی ہے. آج سپر پاور بدقسمتی سے کفار ہیں, یورپ ہے, امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, یہ لوگ ہیں. تو آج دیکھیں لوگ انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج کوئی یہ فخر محسوس نہیں کرے گا معاشرے میں, کرے بھی تو لوگ توجہ نہیں دیں گے. کوئی کہہ دینا مجھے اردو اچھی آتی ہے, کوئی متاثر نہیں ہوگا. کوئی کہہ دینا مجھے عربی زبان آتی ہے, کوئی متاثر نہیں ہوگا. لیکن کوئی کہہ دے کہ مجھے انگلش آتی ہے, سارے اسے دیکھیں گے وہ کیا بات ہے. مولوی صاحب خطبہ جمعہ کے اندر اردو اتنی شاندار بولے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پروفیسر نہ بول سکے, عربی اتنی شاندار بولے کہ بڑے سے بڑا کوئی دنیا دار نہ بول سکے, سیاست دان نہ بول سکے. لیکن وہی مولوی صاحب میرے جیسا الٹے سیدھے 4-6 انگلش کے جملے بول دے تو باہر جا کے سارے کیا باتیں کریں گے, وہ ساڈے مولوی صاحب بڑے پڑھے لکھے نے, ساڈے مولوی صاحب نے انگلش آتی ہے. کیوں بھائی متاثر ہوتے ہو نا, منہ بگاڑ کے انگلش کے جملے بول دے. تو ساڈے مولوی صاحب بہت پڑھے لکھے نے. کی پڑھے لکھے نے؟ ساڈے مولوی صاحب نا جمعے انگلش بول لیتے تھے. بھائیو جو قوم فاتح ہوتی ہے نا, سپر پاور ہوتی ہے, دنیا اس کی زبان بولتی ہے. مسلمان سپر پاور تھے تو مسلمانوں کی زبان عربی تھی, لوگ عربی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے.
جب مسلمان سپر پاور تھے تو لوگ ان کے پاس آ کے علم حاصل کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے. دنیا کی یونیورسٹیاں قرطبہ، غرناطہ، اشبیلا، یہ بغداد، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی بڑی تعلیمی یونیورسٹیاں تھیں کہ یورپ کے وہ لوگ تہذیب و تمدن سیکھنا چاہتے، علم سیکھنا چاہتے، وہ منتیں ترلے کرتے کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے دیا جائے. لیکن ہم جب فاتح تھے، سپر پاور تھے، اور آج آپ نے دیکھنا ہو تو امت کا مسلمان دیندار آدمی ہو، اللہ نے سارا کچھ دیا ہو، اپنے بچے کو دین نہیں پڑھائے گا، اپنے بچے کو پیسے لگا کے ملیشیا پہنچا دے گا. میں عام بندے کی بات نہیں کرتا، یہ مرعوبیت ہمارے علماء تک پہنچ گئی کہ مولوی بھی اپنے بیٹے کو مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کے بچوں کو مولوی بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے یورپ میں بھیج رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی فلاسفر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے. بڑے سے بڑے مفتی صاحب سے پوچھیں جی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا منڈا لائٹ ہاسپٹل لگا ہے، میرا منڈا انجینئر ہے، میرے منڈے نے کیمسٹری میں PhD کر لی ہے. یہ جب سپر پاور جب کوئی بنتا ہے نا، لوگ تعلیم بھی اسی کی حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی سپر پاور بن جاتا ہے لوگ لباس بھی اسی کا پہنتے ہیں. ایک دور تھا مسلمانوں کا جب اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، مسلمان پوری دنیا پہ چھا گئے، تو دنیا کے لوگ مسلمانوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ مسلمان حکمرانوں نے کافروں کے اوپر پابندی لگا دی، تم نے ٹوپی نہیں سر پہ پہننی. یہ دیکھیں آج مسلمان ٹوپی پہننے میں شرم محسوس کرتا ہے. اس کو وی کیپ پہنا دو، اس کو کوئی اور چیز دے دو، کسی فلم سٹار کی سٹائل کے اندر دے دو، یہ بڑی خوشی سے پہنے گا، بڑے فخر سے پہنے گا. لیکن اسے یہ جالی والی ٹوپی دو، لال ٹوپی دو، کالی پیلی نیلی دو، کہتے میں کوئی مولوی ہوں، میں کوئی صوفی ہوں، چل پرے کر، میں کوئی بابا ہوں میری ٹوپی دینے لگا. آپ یقین کریں مسلمان جب حکمران تھے 1200 سال تک دنیا کے اندر حکومت کی ہے نا، آپ دیکھیں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اس قدر دنیا میں چھائی ہوئی تھی کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے. جو مسلمانوں کے علاقوں میں کافر رہتے تھے ان کے اوپر باقاعدہ پابندیاں تھی، سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، سر پہ پگڑی نہیں باندھ سکتے، ننگے سر گھومو تاکہ پتہ چلے یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ کافر جا رہے ہیں. آج دیکھ لیں بڑے سے بڑا دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، نوجوان ہوگا، داڑھی والا ہوگا، لیکن جیسے اس کی شادی آئے گی وہ پینٹ کوٹ پہن کے آ جائے گا. کیا ہوتا ہے بھائیو؟ سپر پاور ہے وہ. اور سپر پاور کی اگلی نشانی چوتھی کیا ہے؟ اس کا تہذیب، اس کی تہذیب، اس کا تمدن چلتا ہے، دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے. آپ اپنی شادی بیاہ کے سارے معاملات دیکھ لیں، شروع سے لے کے آخر تک دیندار آدمی ہے، لیکن جب شادی کرے گا ساری ہندوؤں کے طریقوں کے اوپر کرے گا. اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دے دی. مسلمانوں کو مار پڑتی تھی، آپ علیہ السلام فرماتے گھبراتے نہیں، ہمارا وقت آئے گا، ہمارا ایک وقت آئے گا، ہماری ایک پاور آئے گی، ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. کھانے کو مل کچھ نہیں رہا. ایک صحابی آتے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، آگے فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بھوک لگی ہوئی ہے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر فرماتے تم نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے. اس قسمہ پرسی کے عالم میں، غربت کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، جب کھانے کو پاس روٹی نہیں ہے، صحابہ فرماتے کہ چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی تھی، پتھر تھا بہت بھاری. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ٹوٹتا نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا مجھے وہاں لے کے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پتھر مارا، پتھر ٹوٹا. فرمایا اللہ نے مجھے کیسر کے خزانے عطا کر دیے. پھر ایک اور ضرب ماری اور پھر میرے صحابہ مجھے اللہ نے یہاں سے دکھایا ہے، اللہ نے میری حکومتوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ کسرا بھی میرے تابع، کسرا کے خزانے بھی میرے قدموں تلے رون دیے گئے. جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں دی انہیں ساتھ ہماری نشاندہی بھی کی. میں بدا الاسلام غریبا، فرمایا اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام اجنبی تھا، کوئی جلدی مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے جب نیا نیا کام شروع ہوتا ہے تو لوگ گھبراتے ہیں ساتھ چلتے ہوئے، ڈرتے ہیں ساتھ چلتے ہوئے. اگر ہم اس کے ساتھ چل پڑے یہ ناکام ہو گیا لوگ ہمیں کیا کہیں گے. جب کام چل پڑتا ہے پھر سارے اپنی اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی غربت میں ہوئی، اجنبیت میں ہوئی. کوئی اسلام کو نہیں پوچھتا تھا، مسلمان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا.
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، میں ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پھر دوبارہ اجنبی بن جائے گا، بالکل وہی حالت، کوئی دین پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی دین پہ عمل کرے گا، دین پر عمل کرنے کے بعد اس کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آ جائیں گی، آپ علیہ السلام فرماتے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ بھائیو آپ دیکھ لیں آج کہ ایسا ہوا نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا حکومتیں ملے گی، سرداریاں ملے گی، خزانے ملیں گے، مسلمانوں نے لے لیے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر دوبارہ مسئلے کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کے لیے دوبارہ بے چینیاں، پریشانیاں، دقتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ آج ایمانداری سے مجھے بتائیے ہم اسی سٹیج پہ کھڑے نہیں ہیں، اسی حالت میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم بہت سادہ ہیں، بھولے بالے ہیں نا۔ کفار نے ہماری ایک پوری تقسیم کی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ہر مسلمان کے حساب سے انہوں نے ایک الگ ہی منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ مسلمان کتنی قسم کے؟ اس وقت 4 قسم کے مسلمان ہیں۔ پہلا مسلمان ہے تحریکی مسلمان، تنظیمی مسلمان، جو تنظیموں سے وابستہ ہے، جو تحریکوں سے وابستہ ہے، اور دوسرا مسلمان ہے تعلیمی مسلمان، تدریسی مسلمان، جو مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اور تیسرا مسلمان ہے جو مغرب سے مرعوب ہے مسلمان لیکن ہے مغرب زدہ، پڑھتا وہ مدرسے کے اندر ہے لیکن دل اس کا یہی کرتا ہے میں کافروں کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ اور چوتھا مسلمان جسے مسلمان کہنا بھی شرم کی بات ہے، سیکولر مسلمان، دین سے نفرت رکھنے والا مسلمان۔ ایک ہے تیسرا مسلمان بے دین مسلمان، مسلمان ہے دین پہ عمل نہیں کرتا۔ چوتھا مسلمان ہے جو بے دین بھی ہے بد دین بھی ہے۔ بے دین ہوتا ہے دین پہ عمل نہیں کر رہا، بد دین ہوتا ہے دین سے نفرت کرتا ہے، اسے داڑھی والا کوئی بندہ دیکھ لے اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، برقعے والی کوئی بیٹی بہن ماں عورت دیکھ لے اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو میں ذلیل کروں۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا پہلا مسلمان کون سا ہے؟ تنظیمی مسلمان، تحریکی مسلمان۔ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، تنظیمیں بھی خود ہی بنائیں گے، تحریکیں بھی خود ہی کھڑی کریں گے، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور مسلمانوں کی ذہن سازی ایسی کر دینی ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ مسلمان سمجھیں گے یہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آج آپ ایمانداری سے سوچیں، میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے سوچ کا، فکر کا، لیکن دعوت فکر تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ دیوبندی دیکھ لیں، بریلوی دیکھ لیں، اہل حدیث دیکھ لیں، یہ 60 سال سے تنظیمیں بنی ہیں، 40 سال سے بنی ہے، 30 35 سال سے بنی ہے، یعنی آج تک کیا کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ جب یہ ہمارے ہمسائے میں حکومت آئی نا اسٹوڈنٹس کی، طالبان کی، تو آپ نے کھائی ہیں نا پورے پاکستان میں مٹھائیاں، آپ نے بھی کھائی ہوگی۔ میں نے اپنی مسجد میں نہیں تقسیم ہونے دی، میں نے کہا میں قوم کا مجرم نہیں ہوں، ہم اپنی تباہی کی مٹھائیاں کھا بیٹھے۔ آپ پورا اٹھا کے دیکھیں سارا بایو ڈیٹا، ان کے آنے سے پہلے پاکستان میں دھماکے نہیں ہو رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے پاکستان میں قتل و غارت نہیں ہو رہی تھی، ان کے آنے سے پہلے پاکستان میں چرس کنٹرول پہ تھی، ان کے آنے سے پہلے پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ بہت نیچے تھا، ہر چیز سستی تھی، ان کے آنے کے بعد تباہی پھر گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ان کے ایجنٹ استغفر، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن عزیزو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان مسلمانوں کو جو تحریکی تنظیمی مسلمان ہیں دنیا میں کہیں پر ہیں، ان کا نام لے کر آئی کی تئی پھیر دینی ہے۔ یہ آپ کا غزہ تباہ ہو گیا، آپ کا شام تباہ ہو گیا، آپ کا لبنان تباہ ہو گیا، آپ کا عراق تباہ ہو گیا، آپ کا لیبیا تباہ ہو گیا، آپ کا یمن تباہ ہو گیا، کروڑ سے زیادہ آپ کا بندہ مر گیا ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو بنیاد بنا کے مارا جاتا ہے مسلمانوں کو، وہ بالکل سکون سے بیٹھے، انہیں ہوتا ہے کچھ نہیں، انہیں آج تک کچھ نہیں ہوا۔ صدام آرام سے زمین کے اندر جا کے چھپ گیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، 20 لاکھ عراقی مر گئے۔ یہ بھائیو پہلا مسلمان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، یہ سچے دل کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بیچارے سادہ سے مسلمان ہیں، یہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، انہیں ان کی چالیں سمجھ نہیں آتی، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔
یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کر عزیزو ہمارے ساتھ یہ رہے ہیں، ہمیں اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آج آپ ایمانداری سے سوچیں، یہ دھرنا جو پیچھے فیض آباد میں ایک ہوا، ایک جماعت نے کیا، اس کے بعد ایک اور دوسری جماعت نے کر دیا، وہ جی بل سستے کروانے گئے تھے، ہو گئے سستے کہ مہنگے ہو گئے؟ یہ تحریکی مسلمان، تنظیمی مسلمان ہے۔ اس کو کون سمجھائے بیچارے کو کہ تمہیں وہ ہلا شیری دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی، وہ ایک تحریک ہے ہی پیچھے، اس کے کیا تھے وہ جی پیپسی کا بائیکاٹ کرو، وہ جی کوکا کولا کا بائیکاٹ کر دو، پارلیمنٹ کے اندر اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کر دو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دو۔ اور خدا کے بندے، تمہیں 282 دن کے بعد یہ یاد آیا؟ تمہیں سال کے بعد یاد آیا یہ کام کرنا ہے؟ 1 سال پہلے تم کہاں تھے؟ پوری قوم کو ارشد ندیم کے نیزے کے پیچھے لگا دیا، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہے، اور پوری قوم کو نیزے کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ اس قوم کو یوں بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، معاشرہ غرق ہو گیا، فحاشی اور ریحانی کے اندر ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے، اور قوم کو ارشد ندیم کے نیزے کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عزیزو یہ گیم میں سمجھو خدا کے لیے، پوری دنیا کو اللہ فرماتے ہیں حیات اللہ لہو و لعب، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ واقعتاً اس آیت کو ہم سمجھے، اس صدی کے اندر پوری فٹ آتی ہے، پوری دنیا کھیل کود کے اندر لگی ہوئی ہے، کرکٹ کے اندر، فٹ بال کے اندر، ہاکی کے اندر، ہر چیز کے اندر لگی ہے۔ پوری دنیا کو اولمپکس کے پیچھے لگایا، ورلڈ کپوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور خود اندر کھانے ہماری جڑیں کھوکھلی کرتے جا رہے ہیں۔ میں کھیل سے منع نہیں کرتا، صحت مند کھیل آپ کھیلیں، ہم بھی کھیلتے ہیں، بچے بھی کھیلتے ہیں، ہم نے بھی بہت کھیلا، آپ بھی کھیلیں، اچھی ایکٹیویٹی ہے، آپ کا جسم مضبوط رہتا ہے، توانا رہتا ہے، لیکن یار یہ کیسا گیم اور کھیل ہے جو آپ کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے؟ یہ ان کی سوچیں اور فکریں اور پلاننگیں ہیں۔ پہلا مسلمان ہے تنظیمی مسلمان، اس کا حشر 2 ہی کرنے ہیں بھائی۔ پہلا کام یہ کریں گے، ان کا نام لے کر مسلمانوں کو ماریں گے، ملک کے ملک اجاڑ دیں گے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب تک تو یہ ان کے کنٹرول میں رہیں گے، ان کے ہاتھ میں رہیں گے، ان کی ساری باتیں مانیں گے، اس وقت تک ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس دن انہوں نے ان سے اختلاف کیا تو جناب والی پھر مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے خادم حسین رضوی صاحب سے، ہمارے وہ مختلف مسلک کے تھے، لیکن جب تک وہ چلتے رہے ان کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوا۔ جیسے اس بندے نے کہا نا میں دسدا کی مسئلہ سی، اگلے نے ٹیکا لا کے اتنے مارتا۔ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دیوبندی ہیں، کتنے بڑے عالم دین ہیں، لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، رج کے استعمال کیا، تنظیمیں بنا کے استعمال کیا۔ جس دن یہ تقریر کر کے پہلی دفعہ ان کے خلاف گئے ہیں، گھر میں پہنچے انہیں چھریاں مار کے وہیں پہ مار دیا۔ بھائی یہ کام کرنا ہوگا تنظیمی مسلمانوں کا، تحریکی مسلمانوں کا۔ جب تک ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے رہیں گے، جب تک کہیں گے نا یہ کفر ہے، وہ کہیں گے یہ کفر ہے۔ جب کہیں گے نہیں نہیں کہو یہ اسلام ہے، اگر کہہ دیں گے یہ اسلام ہے تو زندہ رہیں گے، ورنہ حال کوئی نہیں، پابندیاں لگا دیں گے۔ پھر وہ لالی پاپ دیتے اپنے ورکروں کو، وہ جی مجبوری ہے جی، وہ مصلحت ہے جی، حکمت ہے جی، اگر یہ کام ہم نے نہ کیا ہمیں بند کر دیں گے تو ہو جاؤ بند، کرو تکلیفیں برداشت، کھاؤ مارے۔ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈر سے کہ مجھے مار پڑے گی دین چھوڑ دیا؟ وہ آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ مل کے چلیں، 1 سال آپ اپنے رب کی عبادت کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، دوسرے سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، ایک دین بنا لیتے ہیں، مل جل کے چلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چاچا یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے، میں نے پھر بھی ان کی بات نہیں مانی۔ یہ بھائی تحریکی اور تنظیمی مسلمان ہیں، ہمیں ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمیں ان سے شکایت ہے، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہمیں بتاؤ ہمیں اتنا عرصہ تم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا تھا، کل کو یہ کفر تھا، آج اسلام کیسے ہو گیا؟ اور ہم تمہاری مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، مسئلہ ہمیں پتہ ہے سارا، ہم مجبوری بھی سمجھتے ہیں، جو نہیں مانے گا وہ نہیں رہے گا، لیکن خدا کے بندو وہ بتاؤ جو اس راہ پہ مارے گئے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کا کیا جواب دو گے؟ میرے پاس ایک دفعہ جماعت اسلامی والے دوست تھے، وہ آئے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، قریب ہی رہتے تھے،
تنظیمی مسلمان کی ایک عادت ہوتی، وہ کہتا بس میری تنظیم کے اندر آئے ہوتے بات ٹھیک ہے، ان تو مسلمان کوئی نہیں. تو تنظیم جماعت اسلامی ماشاءاللہ ایک جماعت تھی کسی دور میں، اب کوئی نہیں. بزرگوں کو پتا ہوگا جو یہاں موجود ہے نا، کبھی تھے، اب کچھ نہیں، اب فارغ ہے، اب کھلونے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب یس سر ہے، اب ان کے پاس نو سر نہیں رہا. ان کو پتا اگر نو سر کیا تو پھر ایک کدی سیٹوں بھی کوئی نہیں لبڑی. تو میرے پاس وہ دوست ہے جی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں، مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں، یہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت اسلامی بنائی تھی، کہ آج جماعت اسلامی اسی نظریے پہ کھڑی ہے؟ کہتے کوئی نہیں. میں نے کہا چلے مجھے اتنا ہی جواب دے دیں، آپ کے سراج الحق صاحب جو بیانات دیتے ہیں اور جو خورشید احمد صاحب آپ کے ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے؟ کہتے نہیں. بھائی یہ تحریکی اور تنظیمی مسلمان ہے. میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ جائیں تنظیموں میں، آپ جائیں تحریکوں میں، لیکن کم از کم اتنا سینہ کشادہ رکھیں، غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ ان سے پوچھ سکیں، امیر محترم سے، غریب محترم سے، بڑے سے چھوٹے سے، ہاں بھائی کل یہ چیز تھی تو آج کیوں نہیں ہے؟ تم نے ہمارا پیسہ لیا ہے تو جواب دو کدھر گیا ہے؟ تم نے ہمارا نوجوان لیا ہے، اس کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، آج وہ کسی کام کا نہیں ہے، بتاؤ ہم اسے کہاں لے کے جائیں؟ یہ پہلا مسلمان ہے. یورپ کی تقسیم ہے جو، اور میں ایسے ہی کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں کر رہا. یہ یورپ کے جو ریسرچ سینٹر ہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ 24 گھنٹے بھائیو شفٹیں چلتی ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہاں پر وہ فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایگری کرتے جاتے ہیں. آپ جہاں پہ نو کا بٹن دباتے ہیں وہاں وہ آپ کو اپلیکیشن نہیں دیتا، وہ آپ سے ایگری کروا رہے ہیں. کتنے ایگری کروا رہے ہیں؟ آپ کے فیس بک تک پہنچ گئے، آپ کے واٹس ایپ تک پہنچ گئے، آپ کے ٹویٹر انسٹاگرام تک پہنچ گئے، ہر سوشل میڈیا تک آپ پہنچ گئے. آپ جو بھی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ آپ اپنے خیالات کا ترجمہ کر رہے ہیں. جو جس ذہن کا بندہ ہوگا نا وہ ویسی آیتیں ڈاؤن لوڈ کرے گا، جو گانے سنتا ہوگا وہ گانے شیئر کرے گا، جو آیتیں پڑھتا ہوگا وہ آیتیں شیئر کرے گا، جس کی طبیعت کے اندر مزاق ہوگا وہ لطیفے شیئر کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بیٹھ کے ایک جو ہے وہ کلک کر دیا، شیئر کر دیا، دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں وہ پورا کنیکشن ان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پر وہ مسلمانوں کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کیسی ہے. وہ اس طرح سے جائزہ لیتے ہیں. وہاں پر بیٹھ کر ڈیٹا کلیکشن، ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اپنے بڑوں کو دیے تھا فلاں ملک کے اندر لوگوں کی یہ ذہنیت ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ چلو. آپ کبھی غور کریں، اگر آپ ایک دفعہ کسی چیز کو فیس بک پہ لائک کر دیں گے نا، وہ چیز اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو بار بار آئیں گی. آپ ایک چیز کو لائک کریں گے، ایک چیز کو دیکھیں گے، نیچے 20 ویسی چیزیں آ جائیں گی ملتی جلتی. کس لیے؟ ان کو پتہ لگ گیا یہ جو فیس بک استعمال کرنے والا اس کی یہ ذہنیت ہے، اس کو یہ دے دو. یہاں سے مسلمانوں کی تقسیم کر کے پہلا بنایا تنظیمی مسلمان. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ. جب دیکھو یہ ہاتھ سے باہر ہو گیا. اب پاکستان میں مذہبی تنظیمیں دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی تھی، کتنا ان کا ورک تھا، کتنا کام تھا، زلزلوں میں، سیلابوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ہر جگہ ان کے درس، ہر جگہ پروگرام. جب ان کی عوام کے اندر جڑیں گہری ہو گئی، حکومتوں کو ان سے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے اسی وقت انہیں بین کر کے بند کر دیا. اور دوسرا مسلمان ہے عزیزو تعلیمی مسلمان، تدریسی مسلمان، جو دین کی تعلیم دیتا اور سیکھتا ہے. جو میں 4 قسمیں بیان کر رہا ہوں نا، مجھے امید ہے اس سے باہر 5واں مسلمان کوئی نہیں ہے. یہ دوسرا مسلمان ہے، تعلیمی مسلمان اور تنظیمی، تعلیمی اور تدریسی مسلمان. اس کا بھی حشر کیا گیا، نشر کیا گیا. یہ جو مدرسے میں بیٹھ کے نا بچوں کو پڑھاتا ہے، اصل میں نا کام یہی کر رہا ہے. جو مدرسے میں بیٹھتا ہے نا، یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی بھی اصلاح کر رہا ہے. اور یہ مدرسے میں بیٹھ کے 30-35 بچے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو دین دے رہا ہے، ان کو مولوی بنا رہا ہے. اور انہی میں سے آگے چل کر کوئی تنظیموں میں چلے جاتا ہے، کوئی معیشت میں چلے جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں مدرسے کا بچہ بے شک نہ پڑھے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس کو مدرسے میں رکھو. یہ نلائق بھی ہے تو اس کو پڑھنے دو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. اس کو جب تک یہ آتا ہے آنے دو.
یہ کاروبار کرے گا نا، اس کے دل میں کبھی آئے گی یار میں اس مدرسے میں پڑھا ہوں، چلو 5 لاکھ روپیہ وہاں جا کے دے ہی آتا ہوں۔ اس کا کوئی استاد اس کو مل جائے گا نا مدرسے والا، وہ کہے گا یار تم فلانے مدرسے میں پڑھتے ہوتے تھے نا، تو آج کل ہمیں پیسوں کی کہتا اچھا استاد جی اے پڑھو جنہیں چاہیے دے۔ یہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کھوٹے سکے بھی چل جائیں گے، کام آ جائیں گے۔ اب یہ تعلیمی اور تدریسی مسلمان یہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں گے، دل سے میری اس بات کو تسلیم کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو جواب دیں۔ 7 دن 24 گھنٹے آپ فلمیں، ڈرامے، ہر غلط چیز دیکھتے ہیں، ہر غلط بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن 10 15 20 منٹ کے لیے آپ کو ہم جیسے کسی خطیب کی صحبت ملتی ہے، آپ کا سارا گند صاف ہو جاتا ہے۔ بھلے سے آپ پوری اصلاح نہ کریں، لیکن خطبہ جمعہ سننے کے بعد وہاں پر آپ یہ فیصلہ ضرور کرتے ہیں آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور چاہے آپ وہ کام کریں، لیکن جیسے اگلا جمعہ آتا ہے نا، کہتے یار مولوی صاحب گلاں بڑیاں چنگیاں کر دے، انہوں گلاں جا کے سننا دے۔ وہ آپ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں 15 20 منٹ، 1 آدھے گھنٹے کے لیے، وہ جو پورے ہفتے کا گند ہوتا ہے نا، وہ میموری، گندی میموری، وہ مولوی 10 منٹوں کے اندر ساری میموری صاف کر دیتا ہے۔ یوں آپ فریش ہو کر ایمانی حالت کے اندر یہاں سے باہر نکلتے ہیں، اور بعض فیصلے کے اوپر پکے رہتے ہیں، بعض بیچارے نہیں رہتے۔ خیر ہے، یہ بھی تو اللہ کی توفیق ہے نا، کم از کم اتنا ہی بڑا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اپنے پرانے گناہوں کی معافی تو کروا لیتے ہیں نا، اللہ سے معافی تو مانگ لیتے ہیں۔ اب اس مسلمان کا کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں نا ایک بھائی وہ تصور ہے کہ مولوی کوئی بچہ ہی نہ چلتا کسی کا، کتیار مسیدے واہ، آپ یقین مانیں۔ اور مدرسوں کے اندر بھی اللہ نے تو اپنا دین قائم رکھنا ہے، اللہ ہمارے جیسے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کا دین ہے، اس نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ ہمارے جیسے نکمے اور نالائق بھی جو کسی کام پہ نہیں ہوتے، اپنی کلاس میں بالکل نکمے ہوتے ہر چیز میں، وہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی 5 6 لفظ بولنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جب کوئی بچہ کہیں بھی نہیں چلتا، کندھے نے مزیدیں بات ہو۔ اور اکثریت بچوں کی کیسی ہے، وہ ماں باپ جو بچوں کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے تعلیمی، وہ کہتے چلو یار فلانے مدرسے کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں اس بچے کو داخل کرواتے ہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم یہ ہمارا بچہ وہاں اہل خیر کی وجہ سے کم از کم کھانا تو کھاتا رہے گا، روٹی تو کھاتا رہے گا۔ وہ بچہ مہینہ مہینہ وہاں رہتا ہے، ہفتہ ہفتہ، 2 2 3 3 ہفتے وہاں رہتا ہے، سال سال 6 6 مہینے وہاں رہتا ہے، اپنے ماں باپ کی جدائیاں گوارا کرتا ہے۔ وہ یہاں رو رہا ہے ماں باپ کو یاد کر کے، ماں باپ وہاں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ جس کو لے لے پھر وہ اللہ اسے خود ہی کروا بھی دیتا ہے۔ تو تعلیمی مسلمان ہے عزیزو، اس کا حشر کیا کرنا ہے؟ اس کی مالی حالت پہلے کمزور نہیں ہوتی تھی، اس کی مالی حالت کو کمزور کیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 کام کیے، اور میں پھر عرض کروں گا 1832-33 کے بعد لارڈ میکالے نے نظام تعلیم دیا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ آپ اس وقت کی فائلیں پڑھ لیں، انگریز مر گیا تھا، بلبلا اٹھا تھا، چیخ اٹھا تھا کہ یار پوری دنیا میں نے قبضہ جما لیا، کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا، یہ بر صغیر کے مسلمان کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سے کہا بر صغیر میں ہندو بھی ہیں، دیگر مذاہب والے بھی ہیں، پر مسلمانوں بہت ہی تکلیف ہے کوئی۔ تو انگریز نے اس وقت کا لارڈ میکالے یہودی تھا وزیر تعلیم، جس کا نظام تعلیم آج میرے ملک کے اوپر رائج ہے، میرے بچے اسکولوں کالجوں میں نہ پڑھ رہے ہیں وہ۔ تو اس نے پھر 1.5 سال تک پورے بر صغیر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے رپورٹ دی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا، اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے اندر یہ مولوی موجود ہے آپ ان کے اندر سے دین ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یہ آپ کی یہ مولوی جب تک ہے نا یہ دین ختم نہیں ہونے دے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مولوی ایک گھر میں بھی ہوتا ہے نا، انہیں سارے وقت پایا اللہ کا لڑے، وہ جب تک کار ہوتا فلم نہیں چلتی، ڈرامہ نہیں چلتا، گانا نہیں چلتا، انہیں بعد جو مرضی ہو جائے وہ ذمہ دار نہیں۔ ایک مولوی بیاہ چلے جائے نا پورا کنجر خانہ بند کرا دیتا، اور کہ یار بند کر دو، پاگل آ گیا جی، شدائی آ گیا جی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ پاگل آ گیا گانا بند کر دے، شدائی نے رولا پا دینا جی، تھے یہ دماغ نہیں صحیح ہے پاگل جے، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ اے شدائی نو کنے بلا لیا، پاگل نو کنے بلا لیا، انہیں سارا پروگرام خراب کر دینا ساڈا۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رہتا ہے۔ اب انگریز نے دیکھے پہلے چال کیا کھیلی، انہوں نے دیکھا کہ یہ مولوی اور عوام کا رابطہ بہت گہرا تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت گہرا تعلق تھا، اس لیے کہ جج بھی مولوی تھا، وکیل بھی مولوی تھا، وزیر بھی مولوی تھا، مشیر بھی مولوی تھا،
کونسلر بھی مولوی تھا، ساری حکومت مولوی کے پاس تھی. تو آپ دیکھیں نا، آپ مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو جائے اور ایک سائڈ پہ کوئی بدماش اور گنڈا کھڑا ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے بتاؤ کس کو ووٹ دو گے؟ وہ گنڈے کو ووٹ دو گے؟ ہم پوچھیں گے یار وہ مولوی صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اور کندھائی اسی کچہریاں جا کے اپنے کام نہیں کرانے. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. کوئی شریف آدمی کچہریوں میں نہیں جا سکتا، کوئی شریف آدمی تھانے کے چکر نہیں لگا سکتا، کوئی شریف آدمی کسی کو گالی نہیں دے سکتا. اگر بھائی اسی کام کرانے، کام میں ہی کرانا ہے. مول صاحب تسی بہت چنگے ہو کام، لیکن اتوں آتے اسی ووٹ انہوں ہی دینا ہے. اس وقت یہ ساری چیزیں مولوی کے پاس ہی نا. مولوی کی معیشت مضبوط تھی، مولوی کے پاس پیسہ بڑا تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت قدردانی اتنی تھی، علماء کتاب لکھتے تھے تو بادشاہ ایک پرلے کے اندر اس عالم کو رکھتے تھے، دوسرے پرلے میں سونا رکھ کے کہتے اس کا تول کے وزن دو اس کو. کوئی عالم دین ہوتا اسے بہت زیادہ جگیریں دے دی جاتی کہ مولوی صاحب یہاں پڑھو. یہ مدرسے نہیں لگتے تھے، مولوی صاحب چندے نہیں اکٹھے کرتے تھے، مولوی صاحب اپیلیں نہیں کرتے تھے، مولوی کے پاس آ کے لوگ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے. دینے والا اور ہوتا ہے بھائیو، لینے والا اور ہوتا ہے. دینے والے کی بات اور ہوتی ہے، لینے والے کی زبان سے نکلی بات اور ہوتی ہے. انہوں نے یہ داؤ کھیلا، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مولوی کی معیشت یہ ختم کی. یہ انہوں نے دو قسمیں کی انگریزوں نے 1857 کے بعد، ایک ذات اعلیٰ، ایک ذات کمیاں. یہ انگریز نے اس وقت یہ تقسیم کی، ان کی 200 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. اس وقت تقسیم کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ جو مسلمان ان کے ساتھ ملے غدار، یہ توانے، یہ راجے، یہ میر، یہ خواجے، یہ سیاست کے بڑے بڑے فرعون قریشی اور گیلانی، ان کے دادوں اور پردادوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شہید کروایا، لاکھوں مسلمانوں کو پھانسیاں دلوائی، توپوں کے سامنے کھڑے کر کے گھولے مروا دیے، ان کی غلامی کو بڑھاوا دیا. انہوں نے ان کو چودھری بنا کے ایک ذات اعلیٰ رکھ دی، یہ فلاں چودھری ہے، اس کے اندر ذاتیں مینشن کر دی، ذاتیں رکھ دی. جو ان کے غلام تھے ان کو اعلیٰ درجے میں لکھ دیا، جو ان کے خلاف تھے موچی، کسی کو موچی بنا دیا، کسی کو کمہار بنا دیا. کوئی بدلا پوچھے موچی ہونا عیب ہے؟ کمہار ہونا عیب ہے؟ جلاحہ ہونا عیب ہے؟ ترخان ہونا عیب ہے؟ لوہار ہونا کوئی عیب ہے؟ یہ تو انبیاء کے پیشے ہیں. انبیاء خود جوتے سی لیا کرتے تھے، انبیاء خود لکڑیوں کے کام کیا کرتے، انبیاء خود لوہار تھے. جناب نوح علیہ السلام نے ترخان تھے، جناب داؤد علیہ السلام لوہار تھے، سلیمان علیہ السلام لوہار تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے، جوتے سی لیا کرتے. یہ عیب کی بات نہیں ہے، عیب کی بات ہے حرام کمانا، رزق حلال کمانا کوئی عیب کوئی نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے. بندہ چاہے چٹائی پہ بیٹھا جوتی بھی سی رہا ہے، ایمانداری سے سی رہا ہے، اس سے بڑا اس وقت اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، ایمانداری سے جو کام کر رہا ہے. انہوں نے یہ تقسیم کی، ذات اعلیٰ اور ذات کمیاں. مولوی کو بھی کمی ذات کے اندر رکھ دیا. اب ذات اعلیٰ کے وظیفے الگ بنا دیے، جو ذات کمیاں تھیں ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی کر دی. آج دیکھیں یورپ کے اندر بندہ جا کے کتے بھی نہلاتا ہے نا تو کروڑوں پتی بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہاں لوگ کتنا آگے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ یورپ کے اندر تعلیم سے زیادہ ہنر کی اہمیت ہے. آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کوئی کام بھی کریں، جتنا پیسہ کسی بہت افسر کو ملے گا اتنے ہی پیسے ایک تھوڑے ہنرمند کو بھی ملے گا. جو آفیسر تنخواہ لیتا ہے لکڑی والا بھی اتنا ہی کما رہا ہے. وہاں انہوں نے بالکل کام صحیح رکھا، یہاں خراب کر دیا. معیشت کے اوپر انہوں نے پوری گرفت رکھی. ہمارا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر آہستہ آہستہ مولوی کی نفرت پیدا کر دی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا بھائیو عزیزوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. مولوی کی اہمیت آپ دیکھ لیں. یہ فائز عیسیٰ کی طبیعت کل صاف کر دی مولویوں نے مل کے سب. آپ کل کا وہ نا جو اس کا وہ فیصلہ جو اس نے دیا تھا نالائق آدمی نے، جج صاحب نے نا، وہ چیف جسٹس ہمارے قائدی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا تھا قادیانیوں کے حوالے سے فراڈ کر کے. مولوی نے کل کیسی نعت پائی جیل. وہ ایک بریلوی عالم دین تھے، اس سے کہتا آگے سے تمہیں آئین پاکستان کا نہیں پتا، کہتا تمہیں قرآن کا نہیں پتا. پورا جواب دیا آگے. اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام جو آپ کو برا بلا کہتا تھا آپ مسکرا دیتے تھے. اس نے کہا ہاں سر بھی کٹوائے ہیں لوگوں کے. 2 پیراگراف انہیں حذف کرنے پڑے قاضی فائز عیسیٰ کو.
اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو عدالت میں حاضر کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے مولوی کی گرفت اتنی آپ بھی پاور، ان کو ڈر لگتا ہے اگر ہم نے خدا نہ خواستہ ایسی حرکت کر دی، یہ ہمارے خلاف ہو گئی، ہمارا گھروں سے نکلنا دشوار ہو جائے گا. لوگ ہمارے جنازے پڑھنے سے انکار کر دیں گے. سلمان تاثیر تھا، اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، پھر بھی الحمدللہ گرفت ہے نا. اور انہوں نے یہ کام کیا، ہمارے دلوں سے نا عزت ختم کی. یہ مولوی کا لفظ بھائیو ہم نے گالی بنا دیا. حافظ ہوئے اور قاری ادھر آئے اور مولوی گال سن ہوئے، برا نہ ماننا میری بات کا عزیزو. سوچو اگر کرتے ہو تو میں آپ اصلاح کر لیں اپنی. وہ حافظ ادھر آئے اور قاری ادھر گال سن ہو، مولوی ادھر آ. یہ انہوں نے مولوی کا لفظ تانے کے طور پر استعمال کیا. حقیقت کیا تھی اس دور کے اندر؟ جس شخص کو سب سے زیادہ عزت دینی ہوتی تھی اسے مولوی صاحب کہہ لیتے تھے. گویا آپ یوں سمجھے جیسے آج کل کے دور میں کسی کو مفسر قرآن، کسی کو علامہ، کسی کو فہامہ کہا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں تحریک پاکستان ساری دیکھ لیں، آپ کو سب کے اندر مولوی نظر آئیں گے. مولوی محمد علی جوہر ہے، مولوی شوکت علی گوہر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، مولانا سر سید احمد خان ہیں، حتیٰ کہ مولوی محمد اقبال، علامہ اقبال کو بھی مولوی کہتے تھے. یہ مولوی نہیں تھے. اس دور کے اندر جس کو عزت دینی ہوتی تھی اس کو مولوی کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں جس کو گالی دینی ہوتی ہے اسے مولوی کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے بھائیو ہمارے دل سے اس کی نفرت پیدا کر دی. اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ ہمارا جو ہائی فائی طبقہ اپنے بچوں کو مولوی بنانا گوارا نہیں کر رہا. اس کو ڈر لگتا ہے. ایک ذہن بنا دیا نا، اور پھر اس کی معیشت کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بھائیو بہت عجیب صورتحال ہے. آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے. میں نہیں کہتا خزانوں کے منہ کھول دے، بوریوں کے منہ کھول دے مولویوں کے لیے. میں کہتا ہوں نہیں، مولوی سے کام لیں ٹکا کے. جیسے آپ دفتروں میں اپنے ملازموں سے ٹکا کے کام لیتے ہیں نا، اس سے ٹکا کے کام لیں اور اس کو ٹکا کے تنخواہ بھی دیں. دیکھیں نا 15-20 ہزار وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھا ہے، آپ دیکھیں چوڑے کا بیٹا چوڑا ہوتا ہے. ایک دن آپ گھر نکلتے ہیں باہر، چوڑا کھڑا تھا، تو کون ہے؟ میں اپنے ابے جگہ ہے، میرا ابا مر گیا. چوڑے کا بیٹا چوڑا بنتا ہے، مراسی کا بیٹا مراسی بنتا ہے، گویے کا بیٹا گویا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر کا بیٹا انجینئر، فلسفی کا بیٹا فلسفی، موچی کا بیٹا موچی. مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میرے باپ کے ساتھ مسجد میں ہوتا کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، کہنا کاکا جی اور سارا کچھ بننا، مولوی نہیں بننا. ابو ہی تہاڈی کہڑی عزت ہے؟ تانوں ہر چوڑا موڑا آ کے گل کری جاندا، تانوں جہاں دل کرتا اٹھ کے تہاڈی بےعزتی کرے. میں مولوی بن کے بےعزتیاں کرانیاں. پھر اس کی معیشت کا جو حال کیا، میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن خدا را جہاں جہاں آپ ہیں، میں نہیں کہتا خزانوں کے منہ کھول دیں. اللہ کے بندے اتنا تو دے دیں کہ وہ کھا تو سکے، وہ پی تو سکے. 15-20 ہزار سے کسی کا گزارا ہوتا ہے، کسی کا گھر چلتا ہے. اتنا تو اللہ کے بندوں 2 بچوں کا گزارا بھی نہیں ہوتا، اتنے کا تو دودھ بھی نہیں آتا. اس سے ڈبل تو گرمیوں کا بل آ جاتا ہے خدا کے بندوں. تو میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں نا، ایک جگہ پہ ایک بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا. تو بادشاہ نے کہا جو اسے رلائے گا اسے میں منہ مانگا انعام دوں گا. بڑے لوگوں نے کوشش کی رلانے کی، بڑے لوگوں نے کوشش کی، نہ رلا سکا. ایک سادہ سا بندہ، داڑھی رکھی ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہتا ہے میں روا دوں گا. شرط لگی میری، جے نہ روے تو جو مرضی سزا دے آ جائے. بادشاہ نے کہا تو بھی کوشش کر لے. جہاں دوسرے نے کوشش کی ہے، اس نے ہاتھی کے کان میں جا کے سرگوشی کی. ہاتھی چیخے مار مار کر رونا شروع ہو گیا. ہفتہ پورا چوپ بھی نہیں کیتا. بادشاہ حیران پریشان اس بندے کو بلایا اور کہتا بھراوا تو کون ہے؟ یہ ہاتھی نہیں چپ کرتا، کی کہتا ہی؟ کہتا بادشاہ سلامت، میں آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہوں. میں نے اس کے کان میں نا اپنی تنخواہ بتا دی تھی. خدا کی قسم تنخواہیں بتاتے شرم آتی ہے. میں ہر ایک کو نہیں کہتا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہم بھی گھومتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے. عزیزوں جو نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں. میں نہیں کہتا کہ بوریوں کے منہ کھول دیں، لیکن قابل بندہ ملتا ہے، فاضل بندہ ملتا ہے، کام کرنے والا ملتا ہے، صبح شام آپ کے پاس ہے. یار چھٹی اس کی کوئی نہیں ہے، 24 گھنٹے 30 دن آپ کا ملازم ہے. سارے دفتر دیر سے کھلتے ہیں، اور کبھی مسجد آج تک دیر سے کھلی ہے؟ طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، یہ اللہ کا ولی آپ سے پہلے آپ ہو نہ ہو، یہ مسجد میں اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں جاتا. یہ دوسرا مسلمان ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا. اور ہم دیکھیں ہم کیا. تیسرا مسلمان ہے
بے دین مسلمان جو مغرب سے مرعوب ہے، بے دین ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ایسی چیزیں دینی ہیں وہ دین سے غافل. اس کو ارشد ندیم دکھاؤ، بابر اعظم دکھاؤ، ان کو ہیرو بناؤ، ان کو اوپر لے کر آؤ تاکہ وہ مغرب زدہ مسلمان ان کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرے. اب ہمارے بچے نا ٹی شرٹ بھی لیتے تو بابر اعظم کا نمبر دے. میں نہیں کہتا کہ آپ کھیل نہ کھیلیں، میں بھی کھیلتا ہوں، میرے بچے بھی کھیلتے ہیں، آپ کے بھی کھیلتے ہیں، آپ بھی کھیل لیں. جو بزرگ ہیں وہ بھی دھوڑے لگائیں جائیں، اللہ ان کو صحت دے دے گا، فریش رہیں گے، فٹ رہیں گے. لیکن اس تیسرے مسلمان کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے. چوتھا اور آخری مسلمان ہے جو سیکولر مسلمان ہے، دین کا دشمن ہے. اسے دو چیزیں دینی ہے، ایک اسے میڈیا دیا ہوا ہے، دوسرا اسے حکومت دی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے جو میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ بے دین نہیں بد دین ہے، دین سے نفرت کرتے ہیں. یہ یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. کبھی یہ بولیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسے میں برائی ہو تو سزا نہ دی جائے، ہم کہتے ہیں اس کو دو اس کو پھانسی، لٹکاؤ اس کو چوراہے پہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. لیکن آپ دیکھ لیں مدرسے کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی بات نکل آتی ہے نا، میڈیا دن رات اس کے خلاف بکواس کرتا ہے. اب یہ چوتھا مسلمان ہے، سیکولر مسلمان، بد دین مسلمان، دین کا دشمن جسے دین سے بھی نفرت ہے، دینداروں سے بھی نفرت ہے. اسے میڈیا دیا ہے اور میڈیا کے ساتھ ساتھ اسے کیا دیا ہوا ہے؟ میڈیا والوں کو ایک پلان دیا ہوا ہے. وہ پلان کیا ہے کہ جو تیسرا مسلمان ہے مغرب زدہ مسلمان، اب یہ جو تیسرا مسلمان ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بھی رہوں، میں سارے کام بھی کروں. اب اس مسلمان کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2 نمبر قسم کے مولوی، 2 نمبر قسم کے مفتی، عامر لیاقت حسین، جوید احمد خان جی، اجیر مرزا، اس طرح کے لوگوں کو میڈیا کے اوپر لا کر لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے. یہ چوتھے بندے کا کام ہے. اور سیاستدان ان کا کیا کام ہے؟ کہ وہ صرف مسلمانوں کے خلاف بکواس کریں اور مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائیں. پابندیاں کن پہ لگانی ہے؟ وہ بھائی جب بھی تنظیموں پہ پابندیاں لگانی ہے تو ظاہری بات ہے پیچھے سے آرڈر ہوتا ہے تو لگائی جاتی ہیں. اسی حکمران طبقے کے ذریعہ سے مدارس پہ پابندیاں لگتی ہیں، علماء پہ پابندیاں لگتی ہیں، ان کی تنخواہیں چیک ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں مسجد مدرسہ بنانا اتنا مشکل ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی رجسٹرڈ ہو گیا وہ آپ کے پاس آ جاتے، بھائی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ہم آخری بات یہ سوچ کے یہاں سے جائیں، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ بس یہ فیصلہ کریں. کیا ہم تحریکی مسلمان ہیں، تعلیمی مسلمان ہیں، بے دین مسلمان ہیں کہ سیکولر مسلمان ہیں؟ یہ فیصلہ کر کے جائیں. سیکولر ہے یا بے دین ہے تو اپنی اصلاح کر لیں. اگر تعلیمی مسلمان نہیں ہے تو بھائیو میری ایک آپ سے گزارش ہے، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کو علماء بنائیں، دیندار بنائیں. اللہ کی قسم آپ کا ایک بچہ بھی عالم دین بن گیا، آپ کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں. ایک بچہ بھی صحیح معنوں میں عالم دین بن گیا اور تاڑے سارے خاندان جنادے بھی انہیں پڑھا دینے، نکاح بھی انہیں پڑھا دینے، اذانہ بھی انہیں دے دینی. تانوں اور کی چاہیے؟ تانوں ٹینشن ہی کوئی نہیں پیڑی، تانوں فکر ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں اپنا منڈا ہے انہیں جنازہ پڑھا دینا، اپنا منڈا ہے انہیں نکاح پڑھا دینا، انہیں اذان آپ ہی دے دینی. کم از کم ایک تو بنائیں. اگر ایک بھی نہیں بنا سکتے تو خدا کے بندو اور کچھ نہ کرو، ان سے محبت تو کرو. یہ بچے یہاں جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ بہت دور سے آتے ہیں، بڑے غریب گھروں سے آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھاتے ہیں نا اور پڑھا بھی ہے، ہمیں پتہ ہے. اللہ کے بندو ان کے ساتھ سختی نہ کیا کرو، ان کے ساتھ تشدد نہ کیا کرو. بچے شرارت کریں گے اور کیا میں نے آپ نے شرارت کرنی ہے؟ اور بچے نے کرنی ہے یار، میں نے اور آپ نے کرنی ہے. ان کو نظر انداز کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں. خدمت میں یہ نہیں کہتا ان کے لیے بریانیاں پکائیں، دیگیں پکوائیں، کبھی ٹافیاں ان کو کھلا دی، کبھی چاکلیٹ ان کو کھلا دی، کبھی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دے دیں اور اللہ کے منہ ادھر میں خوش ہو جائے. ان کے ساتھ محبت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے جسے اسلام کا فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد دین مسلمان اور بے دین مسلمان ہونے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ. اما بعد
محترم بھائیو، جمعے کا اصل ثواب تو تبھی ملتا ہے کہ جب انسان امام خطیب صاحب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے تشریف لے آئے۔ اگر ممبر پر بیٹھنے کے بعد جان بوجھ کے تاخیر کرے تو جمعے کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو ثواب ہے نا انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس افراتفری کے دور میں ہمارے پاس آپ کو مخاطب کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، خطابت، اور کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم میرے پاس نہیں ہے میں جاؤں تو سامنے بندے مجھے سننے کے لیے بےتاب ہوں، بے قرار ہوں، میرے منتظر ہوں۔ ایک ہی پلیٹ فارم ہے میرے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے پہلے آیا کریں، اس میں ہمارا اور آپ کے دین کا تحفظ ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی امام صاحب جلدی نہیں لمبا کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، تو ان کو بتاؤ جا کے، ان کو پیار سے کہو قاری صاحب ہم بڑی دور سے آتے ہیں، آپ ذرا تیاری اچھی کر کے آیا کریں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ پہلے آئیں گے وہ بھی پہلے کریں گے بات۔ تو اس لیے جو بھائی حضرات دیر سے آئے ہیں ان کے لیے میں ہلکا سا 1 منٹ کے اندر اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہمارا جمعہ تھا وہ، اس کے صرف اتنا سا مختصر سا خلاصہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان 4 قسم کے ہیں۔ پہلا مسلمان ہے تحریکی اور تنظیمی مسلمان، اس کے بارے میں ان کا یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانی ہے اور اس کو مارنا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مارنا ہے۔ اور دوسرا مسلمان ہے تعلیمی مسلمان، جو تعلیم سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ 2 سلوک کرنے ہیں بھائی۔ پہلا سلوک اس کی معیشت تباہ کرنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے ختم کرنی ہے۔ تیسرا مسلمان جو مغرب زدہ مسلمان ہے، اس کو وہ فیس بک، سوشل میڈیا، ان چیزوں کے اوپر لگانا ہے، وہ اسی میں گم ہے، اسی میں مست ہے، وہ جناب ٹک ٹاک بھی بنا رہا ہے، پتہ نہیں سلو موشن، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے، ان پر وہ آئی کوئی نہیں، اس کو اسی میں لگایا ہوا ہے۔ اور چوتھا مسلمان ہے جو بددین مسلمان ہے، دین اور دین سے نفرت کرنے والا، اس کو شرم آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر کیوں پیدا ہو گیا، وہ کسی کافر کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہو گیا۔ اس کو حکومتیں بھی دینی ہے، میڈیا بھی دینا ہے، میڈیا والے کے ذریعے ہماری ذہن سازی کرنی ہے، اور حکومتوں کے ذریعے سے جو غیر لوگوں کے فیصلے غلط ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو برے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔